وبالوالدین احسانا، انسانوں میں تمہارے اوپر سب سے پہلے والدین کا حق ہے، ان سے اچھا سلوک کرو۔ آگے اللہ کریم نے بڑے ہی احسن انداز میں والدین کے آداب بیان کیے، تم نے ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے پاس تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، عندک تمہارے پاس، اس سے معلوم ہوا والدین کی خدمت کرنا یہ اولاد کا فریضہ ہے۔ جو لوگ اولڈ ہاؤس میں ان کو رکھتے ہیں تو قرآن نے اس کی نفی کر دی، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی مت کہنا، انہیں تکلیف مت پہنچانا، ان کا دل مت توڑنا، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکنا۔ بڑھاپے میں والدین بے بس ہوتے ہیں، لاچار اور مجبور ہوتے ہیں، اولاد کی جوانی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جوانی کے جذبات ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جوانی کے جذبات ہو تو پھر انسان اسے کنٹرول بعض اوقات نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انسان کی عقل سٹپٹا جاتی ہے، بعض اوقات ان کی زبان سے کوئی سخت جملہ بھی نکل سکتا ہے، کوئی غلط سلط بات بھی زبان سے نکل سکتی ہے، تم نے اپنے جوانی کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے جذبات کا اظہار ان کے سامنے نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے گفتگو کرنی ہے تو ادب سے گفتگو کرنی۔ یہ اللہ والدین کے آداب بتا رہے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا، ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرنا، یا اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور میرے ساتھ رحم اور شفقت والا معاملہ کیا۔ تو قرآن کریم نے اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلے انسانی حقوق میں والدین کا حق بیان کیا۔ اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کو سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا دینی حرص تھا، وہ پوچھتے تھے جو عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے وہ میں سب سے پہلے کروں، اور اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی یہ دین کا حرص نصیب کرے۔ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ نماز صرف پڑھنی نہیں ہے بلکہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک منافق کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جب نماز کا وقت گزرنے لگتا ہے تو جلدی سے آ کر بھاگتے ہوئے جلدی سے سجدے کر لیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے. یہ منافق کی نماز ہے. مومن اپنے وقت پہ نماز ادا کرتا ہے. تو نماز یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. حضور اس کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پوچھا حضور اس کے بعد اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب جہاد کتنا بڑا عمل ہے، لیکن حضور نے جہاد کو تیسرے نمبر پر رکھا، والدین کو دوسرے نمبر پر. اس حدیث پاک سے والدین کی عظمت، والدین کے ادب و احترام کا اندازہ لگا لیا کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں لڑوں، شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں. اتنا مقام اور رتبہ ہے جہاد کا، شہادت فی سبیل اللہ کا. لیکن حضور نے یہاں پر والدین کی عظمت کو، والدین کے احترام کو مقدم رکھا کہ والدین کا حق یہ ایک بہت بڑا حق ہے اور اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق ہے. حتیٰ کہ اگر والدین کافر اور مشرک ہیں تب بھی اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے اخلاق سے پیش ہو، ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو. سورہ عنکبوت میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، چاہے وہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ اگر وہ تجھ پر زور کرے لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے فَلَا تُطِعْهُمَا اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی. ہاں والدین اگر کفر و شرک کے بارے میں ترغیب دیں، دعوت دیں تو اس بات میں ان کا کہنا نہیں ماننا. دنیا کے ہر معاملے میں والدین کا احترام، ان کا ادب اللہ نے ضروری کرا دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. والدہ کو پتا چلا، اس نے قسم کھائی نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا پھر آپ حضور کی نبوت کا انکار کر دیں. صحابی تھے اور اسلام تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ جس کو نصیب کرے تو اس کا پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. عرض کیا میں اب حضور کی رسالت کا تو انکار نہیں کر سکتا، ایمان کو ترک نہیں کر سکتا، اور زبردستی والدہ کا منہ کھول کر اسے لقمے کھلایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت انہی کے بارے میں نازل فرمائی. اگرچہ وہ کافر مشرک ہیں ان کا ادب و احترام کریں، انہیں کھلائیں پلائیں، ان کی خدمت کریں، لیکن کفر و شرک کے معاملے میں ان کی کوئی بات نہیں ماننی. اس لیے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آئے
وہاں مخلوق کو راضی کرنا ضروری نہیں، خالق کی رضا پہلے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ انسانی حقوق میں سب سے پہلے اسلام نے والدین کا حق رکھا، اور پھر والدین نے والدہ کا حق سب سے زیادہ رکھا، اور اس کے بارے میں بھی قرآن نے بھی کہا، حدیث میں بھی۔ سورہ احقاف میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا والدین سے اچھا سلوک کرو۔ پہلے کیا فرمایا؟ والدین سے اچھا سلوک کرے۔ آگے اللہ نے والدہ کا ذکر شروع کر دیا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا۔ یہاں اللہ نے والدہ کی 3 قسم کی تکالیف اور مشقتوں کا ذکر کیا جو اپنی اولاد کے لیے والدہ اٹھاتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا حملتہ امہ کرہا، ماں اپنے بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اس کے لیے مشقت اٹھاتی ہے، تکلیفیں جھیلتی ہے۔ تو سب سے پہلی تکلیف کہ اپنے بچے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھا کر اس کی تکلیف جھیلتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر جنتے وقت بھی تکلیف اٹھاتی ہے، زندگی اور موت کی درمیانی کیفیت میں ہوتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ادھر ماں پیٹ میں بھی اٹھائے رکھتی ہے، دنیا میں آتا ہے 2 سال تک دودھ پلانے کی مشقت، تربیت کی مشقت، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ 3 تکلیفیں مشقتیں ماں اپنے بچے کے لیے اٹھاتی ہے۔ تو اللہ کریم کیا سمجھا رہے ہیں؟ میرے بندے تیری ماں کا تجھ پر بڑا حق ہے، باپ سے بھی زیادہ حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے فرمان مبارک سے اس آیت کی وضاحت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول، میری خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اموں کا، تیری ماں تیری خدمت کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس نے پوچھا ثم من، پھر کون میری خدمت کا زیادہ حقدار ہے؟ ماں کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کرو؟ آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں سب سے زیادہ تیری خدمت کی حقدار ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، حضور نے تیسری بار فرمایا تیری ماں تیری خدمت کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو قرآن نے بھی کیا کہا کہ جو تکلیفیں مشقتیں ماں اولاد کے لیے اٹھاتی ہے، حمل کی تکلیف، وضع حمل کی تکلیف، دودھ پلانے کی مشقت، اس میں اس کا باپ شریک نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیری ماں کا تجھ پر 3 بار حق ہے۔ اس نے پوچھا پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر آپ کے باپ کا حق ہے، پھر جو اس سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، پھر ان کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہو، ان کے آپ پر حقوق عائد ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ والدہ کا والد سے بھی زیادہ اولاد پر حق ہے۔
ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول میرا جہاد میں جانے کا ارادہ ہے، میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتائیں تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے پاس رہو، اس کی خدمت کرتے رہو، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس حدیث پہ غور کریں، جہاد کتنا عظیم عمل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس وقت چونکہ تیری ماں کو تیری خدمت کی ضرورت ہے، اور جس وقت شرعی لحاظ سے بندے کی دین کے لحاظ سے جو تقاضا اس کے سامنے ہو اس کو پورا کرنا وہی سب سے بڑا اجر کا کام ہوتا ہے۔ آپ ماں کی خدمت کریں گویا اللہ آپ کو جہاد کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دین حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کا نام ہے، شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو شوق پورا کرتے ہیں، سچی بات ہے۔ جس چیز کے لیے جی چاہتا ہے، شریعت کا اس وقت ہمارے لیے ایک حکم ہوتا ہے، اس وقت آپ کے لیے افضلیت اس بات میں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں مجھے اس چیز کا شوق ہے، پہلے میں یہ پورا کروں۔ خدا گواہ ہے، یہ جو شریعت کا حکم ہے، آج اگر مسلمان کو یہ سمجھ آ جائے تو مسلمان صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بن جائے۔ یہی ایک نقطہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ والدہ گھر میں بیمار پڑی ہے، چارپائی پہ، اسے میری اور آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، لیکن میرے دل میں شوق ہے کہ میں جہاد میں جاؤں۔ اب مجھے بتائیں شریعت کا تقاضا اس وقت کیا ہے کہ آپ جہاد میں جائیں تو افضل ہے یا والدہ کی خدمت کریں؟ والدہ کی خدمت۔ لیکن میں کہتا ہوں مجھے جہاد کا بڑا جذبہ ہے، میں جہاد میں چلا جاتا ہوں، والدہ کی خدمت کو رہنے دو، شوق پورا کرنا۔ خدا گواہ ہے اس وقت آپ کو اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے دین کے تقاضے کو پیچھے رکھا ہے۔ والدہ کو خدمت کی ضرورت ہے، مجھے شوق ہے کہ میں سے روزہ لگاؤں، مثال سمجھا دوں، اب اس سے روزے میں زیادہ اجر ہے یا والدہ کی خدمت میں؟ اسے کہتے ہیں شریعت کی اتباع، کہ جس وقت میری طرف شریعت کا جو حکم، جو تقاضا جس وقت سامنے ہے اس پر میں عمل کروں، اللہ اسی پر سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اس لیے شریعت کے تقاضوں کو سمجھا کریں۔ ایک مثال اور دے دو، اس وقت جو سیلاب زدگان ان کا جو نقصان ہوا، انہیں جو تکلیف پہنچی ہے، خدا کی قسم ہم یہاں بیٹھ کر اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، یہ مت سمجھے کہ ہم کوئی نیک ہیں تو ہم اس سیلاب سے بچ گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی وہ دعا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ میری امت پر عمومی عذاب مت لانا۔ مختلف جگہوں پر اللہ اس قوم کو عذاب دے رہے ہیں کہ ان کی عقل ٹھکانے آئے، یہ میری طرف رجوع کرے۔ آج ان پر عذاب آیا ہے، کل اللہ ہم پر بھی لا سکتا ہے۔ ہم نیک نہیں ہیں لیکن عمومی عذاب سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ پوری امت مل کر پوری ہمدردی کے ساتھ سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون کرے۔
اگر اس وقت کوئی بندہ کہے میں تو جہاد میں جاؤں گا، میں تو فلاں عمل کروں گا، اس نے شریعت کے تقاضے پر عمل کیا؟ نہیں، یہ ہے شریعت کا تقاضا۔ جس وقت آپ کے سامنے جس چیز کی اشد ضرورت ہے آپ اس میں حصہ لیں، اسی پر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ ماں کی خدمت کریں، جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھی ہے۔ اویس کرنی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ میں حضور کی زیارت کروں۔ حضور کی زیارت سے بڑھ کر سعادت کا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا عمل ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ تھوڑی سعادت ہے، اور اگر حضور تشریف لے جاتے تو پھر یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اویس کرنی رحمہ اللہ حضور علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں، لیکن میری والدہ بوڑھی ہے، اسے میری خدمت کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زیارت کے لیے مت آنا، اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہنا۔ ایک صاحب ایمان شخص کے لیے حضور کی زیارت کرنا، اس کا کتنا شوق اور کتنا طلب ہوتا ہے۔ آج کا مسلمان حضور علیہ السلام کے شہر میں جائے اور حضور علیہ السلام سے جن چیزوں کو نسبت ہے انہیں دیکھ کر اسے کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جو خود حضور کا چہرہ انور دیکھ لے اس مسلمان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اویس کرنی رحمہ اللہ نے حضور کی زیارت کو اپنی ماں کی خدمت پر قربان کر دیا۔ پھر اللہ نے اتنا بڑا صلہ دیا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اتنا بڑا صلہ دیا کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی سے حضور فرماتے ہیں کرم کے علاقے سے مدینے میں ایک آدمی آئے گا، یہ اس کا حلیہ ہوگا، اس سے مل کر اپنے لیے دعا کروانا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر حضرت عمر اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کرواتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ اتنا بڑا مقام کیسے دیا؟ والدہ کی خدمت اور حضور کی اطاعت کی وجہ سے، کہ حضور نے فرمایا اس وقت تیری ماں کو تیری ضرورت ہے، میری زیارت چھوڑ دے، اپنی والدہ کی خدمت کو نہ چھوڑ دے۔ تو والدہ کا حق اللہ نے والد سے زیادہ رکھا ہے۔ خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق مقدم ہے اور اطاعت کے اعتبار سے باپ کا حق مقدم ہے۔ فرما برداری کے لحاظ سے باپ کا حق مقدم ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کیا ہوتا ہے؟ حاکم ہوتا ہے، سربراہ ہے، اور سربراہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس لیے والد کی اطاعت مقدم اور والدہ کی خدمت میں حق مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق